لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي تلاوة القرآن نظرا صلوات. اللهم صل على چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کی تھی جو کہ سبب بنتی ہے انسان کی ذہانت کا، اور اسی طرح جو بچے پڑھائی میں سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، تو چند ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے افضل ترین چیز جو ہے، جو کسی بھی انسان کے حافظہ کو بڑھاتی ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، بالخصوص قرآن مجید سے آیت الکرسی ہے۔ اور پھر پیغمبر کا فرمان بھی پیش کیا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میں سے افضل ترین عمل تلاوت قرآن ہے، جب دیکھ کر کی جائے تو قرآن کی زیارت بھی ہو جائے گی اور تلاوت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اور چند ایک چیزیں ہیں، پہلے بیان کر دی ہیں۔ ان چیزوں میں سے جو کسی بھی انسان کے حافظہ کو تیز کرتی ہے، بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ، محمد و آل محمد پہ صلوات کثرت کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی حافظہ کو تیز کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ چیزیں آپ کے ظاہری جو بادام ہوتے ہیں یا اخروٹ ہوتے ہیں، یہ جلووزے، ان سے زیادہ مفید ہیں۔ وہ بھی ہے بہارت، وہ بھی ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، لیکن یہ تو ائمہ طاہرین کی روایات سے اخذ شدہ چیزیں ہیں۔ تو بہرحال صلوات کے اپنے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اور جو چیزیں حافظہ کو تیز کرتی ہے، المسواک، مسواک کرنا۔ مسواک کے تقریباً 12 یا 13 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قوت حافظہ کا باعث بنتا ہے۔ پھر مسواک کس چیز سے کیا جائے، پھر افضل کس چیز کا ہے، وہ اب مجھے اردو میں تو نہیں پتا، اس کا عراق کہتے ہیں۔ اس کا یہ جو جڑ ہوتی ہے، آپ مکہ جاتے ہیں مسواک ایک ملتی ہے، اس سے مسواک کرنا، اپنے دانتوں کو صاف کرنا، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور شرب العسل، شہد کا پینا۔ اب شہد پینا تو بڑا مشکل ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا جیسا کہ بعض علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ آپ شہد گرم پانی میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں، دودھ میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں، کہوہ میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں، تو یہ بھی قوت حافظہ کا سبب بنتا ہے۔ وَأَكْلُ الْقُنْدَرِ مَعَ السُّكَّرِ، قندر چکندر جسے آپ کہتے ہیں سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھائیں تو وہاں پہ یہ بھی پیش سلاد میں کی جاتی ہے، اور اس کو آپ عراقی شمندرہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ تو بہرحال بہت زیادہ کھائی جاتی ہے۔ یہ اگر شکر کے ساتھ ہو، شکر سے مراد گڑ بھی ہو سکتا ہے،
وہ شکر جو گڑ کی شکر کی ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور چینی بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی جب میٹھا کے ساتھ یہ کھائی جائے چقندر تو یہ بھی قوت حافظہ کا باعث بنتی ہے۔ وَأَكْلُ 21 حَبَّةً مِّن زَبِيبٍ حَمْرَاءٍ، 21 دانے سرخ کشمش کے کھانا یہ بھی قوت حافظہ کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں یہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ شیخ نے ذکر کی ہے، یہ ہر روز کھائے جائیں یہ دانے جو ہیں صبح سویرے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يُورِثُ الْحِفْظَ، یہ جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہے، تلاوت قرآن ہے، مسواک ہے، صلوات ہے، کوشش ہے، غذا کا کم ہونا اور نماز شب کا پڑھنا، یہ سب چیزیں قوت حافظہ کا سبب بنتی ہیں۔ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں کہ بچہ پڑھ نہیں پا رہا، بچہ بہت محنت کرتا ہے، امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، اس ناکامی سے بچنا ہے، اور پھر صرف بچوں پہ نہ رہے، بڑوں پہ بھی آ جائیں۔ گھر والے کہتے ہیں جی بزرگ یہ بھی بھول جاتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ عمل کریں تو یہ فائدہ یقیناً دے گا، اور یہ چیزیں آپ کو امراض سے بھی بچائیں گی۔ آپ کو مثلا کسی کو بیماریاں ہیں، یہ اعمال کریں تو ان سے یہ چیزیں کھائیں تو بچ سکتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز بھی قوت حافظہ کا باعث بنتی ہے جو قلت بلغم کا باعث ہو، یعنی خشک روٹی آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کو بلغم نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ گھی دار روٹی کھائیں گے تو آپ کو پیاس لگے گی، جب پیاس لگے گی تو کثرت سے پانی پیئیں گے، کثرت سے پانی پیئیں گے تو کثرت سے پانی پینا یہ بھی بلغم اور رطوبت کا باعث بنتا ہے۔ لہذا حافظہ کو تیز رکھنا ہے تو پھر خیال کرنا ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ بلغم کا باعث بن کر نسیان کا سبب بنتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں بھول جاتی ہیں، بعض اوقات بزرگان نماز میں کھڑے کھڑے بھول جاتے ہیں کہ میں نے اب کہاں جانا ہے، ذہن میں نہیں رہتا۔ وہ چیزیں جو نسیان کا سبب بنتی ہے، بھول جانے کا سبب بنتی ہے، بندہ ہر وقت بھولا رہتا ہے، ان میں سے ہے کثرت المعاصی، گناہ پے در پے کرنا، کثرت کے ساتھ گناہ کرنا انسان کے حافظہ کو کمزور کر دیتی ہے، اور وہ جو توفیق الہی اس کو شامل تھی وہ اس سے سلب ہو جاتی ہے، بہت ساری اپنی چیزوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْحُمُومِ وَالْأَحْزَانِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، ایک چیز یہ بھی ہے جو نسیان اور بھول کا سبب بنتی ہے کہ آپ دنیاوی غموں میں اور حزن میں مبتلا رہیں، میرا مال کہاں جا رہا ہے، میرا کام نہیں ہو پا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غم زدہ ہو جانا، پریشان ہو جانا، حزن و ملال کا شکار ہو جانا، یہ بھی نسیان کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک ہے یہ سبز دھنیا ہوتی ہے نا، ان کو کثرت سے استعمال کرنا یہ بھی نسیان کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح جو سیب ترش ہوتا ہے اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی قوت حافظہ کو کمزور کرتا ہے۔ قوت حافظہ کمزور ہوا تو آپ بھولیں گے بہت زیادہ۔ اسی طرح آپ جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں پہ نام لکھے ہوتے ہیں مرحومین کے، وہ جو تختیاں لگی ہوتی ہیں ان کو پڑھنے سے بھی نسیان ہوتا ہے، نسیان میں اضافہ ہوتا ہے، قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑی بات ہے کہ اگر اونٹ جا رہے ہو، لفظ روایت میں اونٹ ہے لیکن یہ مطلقاً علماء نے کہا ہے
کہ کوئی بھی ریوڑ جا رہا ہے جانوروں کا، آپ اس کے درمیان سے گزرتے ہیں تو یہ بھی سبب نسیان بنتا ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ سائڈ سے گزر جائے۔ اور اسی طرح ایک اور بات ہے، زندہ جو اپنے سر سے پکڑ کر زمین پہ پھینکنا یہ بھی نسیان کا سبب بنتی ہے۔ اور حجامت جو بڑی مفید چیز ہے، حجامت کرائی جاتی ہے، خون نکالا جاتا ہے، ہم تو حجامت کہتے ہیں داڑھی بنوانا، بال بنوانا، لیکن وہ حجامہ جو کروایا جاتا ہے مستحب ہے، جس کی بڑی تاکید ہے، اس کو ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ عمل انجام دینا یہ بھی نسیان کا سبب بنتا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں، چھوٹی لگتی ہیں، بندہ متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے آثار وضعیہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو نسیان ہو گیا تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، نہ نماز کا، نہ خدا کا، نہ رسول کا، نہ اپنوں کا، نہ اپنے حساب و کتاب کا۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان میں احتیاط کی جائے تو قوت حافظہ تیز رہے گی، بحال رہے گی۔ اگر ان کے مرتکب ہوئے تو قوت حافظہ کمزور ہو جائے گی۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال آپ سب کی نیک عبادات کو قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔